میاں 4 ماہ لگا کر آئے اور پھر ہمارے مدرسے میں آئے اور آ کر کے ہم داخلہ لینا چاہتے ہیں. محتمم صاحب تو ہنس کر ٹال دیے. میں نے کہا کہ حضرت لے لیجیے ان کو. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں اور سیکھتے سیکھتے اگر مر گیا تو کم از کم طالب علم میں میرا نام ہو جائے گا. چنانچہ اس کا داخلہ ہوا, نورانی قاعدہ اس نے پڑھا اور اما پارا اس کا شروع ہوا اور اما پارا شروع ہونے کے بعد اس بیچارے کا انتقال ہو گیا. تحفۃ الحفاظ ایک حدیث کی کتاب ہے, اس میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے یاد کرتے کرتے مر گیا اور قرآن حافظ نہیں کر سکا, حفظ نہیں کر سکا, تو قبر کے اندر اللہ ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کرتا ہے, جو فرشتہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا قرآن سنا کر آخرت میں اس کو حافظ قرآن بنا کر اٹھائے گا. تو گویا کہ اس بڑے میاں نے یہ فضیلت حاصل کر لی کہ آخرت میں وہ حافظ قرآن بن کر اٹھے گا. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انشاءاللہ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا, بتائیے وہ بڑے میاں اس کے مستحق ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ایک حافظ جو جنت میں لے کر 10 کو جائے گا. اس میں ایک بات یہ بتانی ہے آپ لوگوں کو کہ عام طور پر ذہن میں یہ ہے کہ وہ 10 کون ہوں گے؟ کیا وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے پھر ان کو نکالا جائے گا, یا یہ ہے کہ صرف ان کا فیصلہ ہوگا اور نافذ نہیں ہوگا؟ ابھی ہم نے اس سلسلے میں بہت تحقیقات کی اور پھر اپنے اساتذہ کو لگایا اور آج حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ سے بھی معلوم کیا تو حضرت نے بھی یہی بات بتلائی کہ حدیث سے اشارہ یہی ملتا ہے کہ ان 10 آدمیوں کے لیے صرف فیصلہ ہوگا, فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. یعنی یہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں, جانے سے پہلے ہی یہ حافظ ان کو جنت کی سفارش کر دیں گے. اتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی میرے بھائی بزرگوں. تو یہ ادارے یہ سب کام کر رہے ہیں, آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ان اداروں کے ساتھ دامے دلے میں سکون اپنی وابستگی کو لگائے رکھیں. اللہ تعالیٰ جلسے کو بھی کامیاب فرمائے.